مجھے لگتا ہے آپ کم سنتی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ہے جائیں یہاں سے، یوسف چودھری نے زچ آ کر کہا۔ اس کا چہرہ، اس کی آواز، اسے لگا وہ پہلے مل چکی تھی۔ مگر اگر یہ یوسف چودھری ہے تو اس دن فرحان پر گولی چلانے والا بوڑھا شخص کون تھا؟ اور اس گھر میں آنے والا؟ یہ کڑیاں کہاں جا رہی تھیں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے آہستہ آہستہ قدم نیچے کی جانب بڑھا رہی تھی، مگر دماغ مکمل الجھ کر رہ گیا تھا۔ کتنی پہیلیوں میں گم تھا یہ یوسف چودھری۔ نیچے دیکھنے پر معلوم ہوا ایمن وہاں تھی ہی نہیں۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، مگر کسی کا نام و نشان تک نہ تھا، سوائے ایک روتی ہوئی بچی کے جو حویلی سے باہر جا رہی تھی۔ حلیے سے وہ ایک ملازمہ لگتی تھی، مگر اتنی چھوٹی سی عمر میں ملازمت نور کو عجیب لگا تھا۔ وہ اس چھوٹی بچی کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر دوسرے ملازم نے خبر دی کہ سیڑھیوں کے پیچھے جو کمرے ہیں ان کمروں میں سے ایک کمرہ ان دونوں کا ہے اور ان کی ساتھی اس کمرے میں موجود ہیں۔ نور کو یوسف چودھری کا غصہ پہلے ہی چڑھا تھا۔ وہ ملازم کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ ملازم اسے کمرے کو دیکھاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے کمرے کو دیکھا جس کا دروازہ سفید رنگ کا تھا اور دروازے کے اوپری حصے پر شیشے لگے ہوئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے شیشوں میں وہ آر پار تو نہیں دیکھ سکتی تھی، شاید خوبصورتی کے لیے بنائے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے کمرے کا برابر والا کمرہ دیکھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ نہایت پراسرار سا کمرہ لگا اسے۔ اس نے کچھ رک کر دیکھا، پھر جھرجھری لیتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی جہاں ایمن بیڈ پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ دادی، آپ جانتی ہیں نا دشمن کتنے خطرناک ہیں، پھر آپ کسی کو بھی اٹھا کر دادو کے کمرے میں کیوں لے آئیں؟ وہ تینوں اب کمرے میں موجود تھے، زرسانگا بیڈ پر جبکہ اکبر چودھری اپنی اسی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ذہن میں سوالوں کا اٹھتا ہیجان انہیں پل کو بھی آرام نہیں دینے دے رہا تھا۔ ان کا مضطرب چہرہ دیکھ یوسف ایک بات جان گیا تھا، وہ نور کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ بیٹا، وہ لڑکی عام لڑکی نہیں تھی، مجھے اس میں سے اورنگزیب کی جھلک دکھی تھی۔ میں کیسے اسے یوں ہی چھوڑ دیتی؟ دل کہتا ہے وہ اورنگزیب کی بیٹی ہو جیسے۔ زرسانگا نے دل میں اٹھتے خدشے کو زبان پر جگہ دی۔ یوسف کا چہرہ فک ہوا، اس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ دادی، اورنگزیب کا ذکر جب سالوں پہلے بند ہو گیا ہے، سب پر پابندی عائد کر دی ہے کہ اس کا نام زبان سے نہ لیا جائے، پھر آپ اس لڑکی کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ اور اورنگزیب کی بیٹی مر چکی ہے، آپ یہ مان کیوں نہیں لیتے؟ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے دھیمی آواز میں ان دونوں کو مخاطب کیے بغیر ان کے اندر ابلتے سوالوں کے آتش فشاں کو دیکھ رہا تھا، جو بظاہر تو پرسکون چہرہ لیے بیٹھے تھے، مگر اکلوتے بیٹے کی تڑپ اور اس کا عکس دیکھنے کے لیے کتنی ترسی اور پیاسی نگاہیں لیے ہوئے تھے۔ یوسف صحیح کہتا ہے زرسانگا، تم کتنی بے وقوفوں والی بات کر رہی ہو۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد اکبر چودھری کے زبان سے لفظ ادا ہوئے تھے، مگر انداز ایسا تھا جیسے خود کو یقین دلا رہے ہوں۔ دیکھا دادو، کتنے سمارٹ ہیں، یوسف نے اکبر چودھری کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ یوسف، اپنی ماں کو کہو کہ اس بچی کی دیکھ بھال کرے اور ہو سکے تو یہاں ہی رکھ لینا، مجھے لگتا ہے کام کی ضرورت ہے اسے۔ دل میں چھپی امید کو قائم رکھنے کے لیے جھوٹی تسلی دی اور اس کی مجبوری کو سامنے رکھے جاب دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ یوسف کا چہرہ پل کو ماند ہوا، اس کے چہرے پر جھلکتے رنگ پھیکے پڑ گئے تھے۔ دادو، وہ میری ماں نہیں ہے، آپ کا پیغام آپ کی بہو تک پہنچ جائے گا، یہ کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرسانگا نے مایوسی سے اکبر چودھری کو دیکھا، ان کے بھی کچھ یہی تاثرات تھے۔ 20,000؟ شگفتہ کو جیسے صدمہ پہنچا تھا، اور بات بھی یہی تھی۔ جس گھر میں کھانے تک کے پیسے مشکل سے جمع ہوتے، وہاں بجلی کا بل 20,000 دیکھ ایسے ہی غش کھا کر گرتے۔ ہاں ماما، 20,000 بل آیا ہے، مگر کوئی مشین وغیرہ تو استعمال نہیں ہوتی، پھر اتنا بل کیسے؟ ساشا اس پرچے کو آگے پیچھے کر کے دیکھ رہی تھی۔ جو بل تھا، یہ پریشانی کی بات ہے۔ ارے تمہارے بھائی تو نکارا پڑے ہیں، احمد اور نفیس کی مہربانی سے گھر چل رہا ہے، اب یہ 20,000 اگر بھریں گے تو آدھی تنخواہ یہ بل ہی کھا جائے گا، غریب آدمی کیا کھائے؟ شگفتہ اس کے ہاتھ سے بل چھینتے ہوئے بولی، ماما حیدر بھائی محنت کر رہے ہیں، یقیناً انہیں کوئی جاب مل ہی جائے گی۔ ساشا نے حیدر کا سائڈ لیا تھا، مگر شگفتہ کی چپل اس کا منہ بند کروا گئی تھی۔ ہائے، نہ جانے کتنے پیسے میں یوں ہی اڑا دیا کرتی تھی، اب تو پائی پائی کی محتاج ہوں،
یہ زیور تیری شادی کے لیے سنبھال رکھے ہیں سب سے چھپا کر۔ شگفتہ بیتے دن یاد کرتے آنسو بہا رہی تھی۔ ماما دادی کو بتاؤں دل کا؟ ساشا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ ارے نہیں، ورنہ نفیس کے سامنے آنسو بہائیں گی اور نفیس پھر کوئی میرا زیور بیچنے کا بولیں گے۔ میں خود بتاتی ہوں، تو بیٹھ۔ شگفتہ جو سر پر دوپٹہ باندھے ہوئے تھی ایک دم سے کھڑی ہوئی اور بل ہاتھ میں لیے صحن میں گئی جہاں حسن آرا بیٹھی ہوئی تھی اور محلے سے کوئی عورت آئی ہوئی تھی۔ اس نے شمی آپا کو سلام کیا جو اپنے بل کا رونا حسن آرا کے سامنے رو رہی تھی۔ شمی کا تو 10,000 بل آیا ہے۔ شگفتہ تو نے دیکھا بل کتنا ہے؟ حسن آرا اب اس سے سوال کر رہی تھی۔ وہ اماں 20,000 آیا ہے۔ وہ اماں 20,000 آیا ہے، اس نے جھجک کر کہا۔ حسن آرا کی تو آنکھیں حیرت کے مارے کھل چکی تھیں۔ ہاں، عجیب لوٹ مچائی ہے، بجلی آتی نہیں اور بل اتنا آتا ہے۔ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ اب غریب انسان یا تو اپنا پیٹ بھرے یا ان کی خندقیں۔ شمی آپا لائٹ والوں کو سلواتے سنا رہی تھی، شگفتہ بھی ساتھ ہی برائی کر رہی تھی، جبکہ حسن آرا کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ اچھا آپا چلتی ہوں، ٹیوشن سے بچے بھی آنے والے ہوں گے۔ آلو گوشت بنا کر آئی تھی، اب اتنی مہنگائی ہے، گوشت کبھی کبھی ہی نصیب آتا ہے۔ شمی اٹھتے ہوئے اپنی چپل پاؤں میں پہنتی اور اپنی ستاروں لگی چادر کو درست کرتی، اپنے گولڈن بال ان میں چھپا کر ایک ہاتھ میں چھوٹا سا سادہ کالے رنگ پرس جس کی حالت پھیکی ہونے والی تھی اسے مضبوطی سے پکڑے حسن آرا کو خیر آباد کیا۔ شگفتہ دروازے تک چھوڑنے گئی، پھر دوبارہ حسن آرا کے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ کھلے آسمان کے نیچے چرپائی کے سامنے ہی بیسن لگا تھا جس کی حالت بھی قدرے ٹوٹی پھوٹی تھی۔ اماں، میں تو ساشا کی شادی کے لیے پریشان ہوں۔ اب دیکھو، کسی کی کالی نظر نے بسا بسایا بزنس تباہ کر دیا۔ مجھے تو خوف آتا ہے۔ نفیس اسی کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں تاکہ جہیز میں پریشانی نہ ہو۔ شگفتہ چائے کی پیالی لیے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ حسن آرا نے اس کی بات کا جواب صرف ہوں میں دیا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ شگفتہ ان کے سامنے کیوں آئی ہے۔ احمد سالوں سے اٹھا رہا ہے بوجھ، اب بھی اٹھا لے گا، فکر نہیں کرو، تمہارے شوہر سے نہیں مانگیں گے پیسے۔ حسن آرا اپنے کپڑے درست کرتی چرپائی سے اٹھی جبکہ شگفتہ جل بھن چکی تھی۔ اماں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ شگفتہ اب اپنی بات کو صحیح کرنے لگی مگر حسن آرا نے نظر انداز کیا۔ عصر کا وقت ہو گیا ہے، میں نماز پڑھ لوں ذرا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی بیسن کی جانب گئی جہاں سامنے ایک شیشہ لگا ہوا تھا جس پر پانی کی چھینٹیں تھیں اور اس شیشے کے ساتھ ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ اور منجن رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک صابن تھا۔ بیسن کے برابر میں کھوٹے سے تولیہ لٹکی ہوئی تھی اور دیوار کے سائڈ کچھ پودے رکھے ہوئے تھے۔ دیوار پر لگا کلر اتر چکا تھا۔ انہوں نے وضو بنایا جبکہ شگفتہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ نور، شکر ہے تم آ گئی۔ اس ہیبت ناک حویلی میں مجھے وحشت سی ہو رہی ہے۔ ایمن اس کے قریب آتے بولی۔ وہ پہلے ہی اس یوسف کے چکروں میں گم تھی۔ عجیب آدمی تھا، وہ نہ جانے کیا تھا۔ میرے بھی کچھ یہی حال ہے۔ عجیب دیوہیکل سے لوگ ہیں، خاص کر وہ کھڑوس یوسف چودھری، نہ جانے اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھتا ہے۔ بڑا آیا آئرن مین کی اولاد، وہ تھکے سے انداز میں کہتی یوسف چودھری کو سلواتے سنا رہی تھی جس نے چند منٹ پہلے اس کی رج کے بے عزتی کی تھی۔ تم جس کام سے آئی تھی وہ ہو گیا کیا؟ اب چلو یہاں سے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یہاں۔ ایمن نے ارد گرد جائزہ لیا پھر اپنی بات کہی۔ وہ ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے وہ جوپیٹر کے کسی گھر میں آ گئی ہو۔ ایمن، یہ زمین ہے اور یہاں انسان چلتے پھرتے ہیں۔ تم اتنا گھبرا رہی ہو جیسے یہ گھر کسی ایلین کا ہو اور ہم کسی دوسرے سیارے پر ہوں۔ وہ نور جو کبھی ڈرتی تھی آج دوسرے کو بول رہی تھی کہ گھبراؤ نہیں۔ اب تم بتاؤ یہ سب کیا تھا؟ تم اپنے گھر کیوں نہیں گئی اور تمہاری حیدر سے شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کیا شگفتہ تائی نے تمہیں گھر سے نکال دیا؟ وہ ایمن کے سامنے بیٹھتی اس سے سوال کر رہی تھی جبکہ اس کے سوال ایمن کی روح چھلنی کر رہے تھے۔ نور، سوال نہ پوچھو، کیوں میری روح کے چھپے زخم اس وجود سے باہر لانا چاہتی ہوں؟ وہ جو کچھ پل پہلے ڈری ہوئی تھی اس کا چہرہ اب سنجیدہ تھا۔ شام کا وقت تھا، بیڈ کے پیچھے بنی کھڑکی سے وہ آسمان کا نیلا رنگ آسانی سے دیکھ سکتی تھی جہاں تھوڑے تھوڑے بادل تھے۔ ایمن، بول دینے سے انسان کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں جیسے ان الفاظوں کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ تم مجھے بتاؤ
کیا ایسی بات ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے؟ وہ اب نہایت محبت سے کہہ رہی تھی۔ نور، تم نہیں جانتی میں کتنی بری ہوں۔ میں نے کتنے لوگوں کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی ہے، خاص کر میرے بابا۔ وہ نظریں نیچے کیے بیڈ پر تنی چادر کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس پھول والی بیڈ شیٹ پر گر رہے تھے۔ نور نے اسے دیکھا، پھر ان آنسوؤں کو۔ آگے کی بات شاید وہ سمجھ چکی تھی۔ ایمن، کیا تم؟ سوال ادھورا چھوڑا گیا تھا۔ اس کے ادھورے سوال پر ایمن نے اپنے سر کو اسوات میں جنبش دی۔ نور کا ہتھیلی پر رکھا ہاتھ پل کو پیچھے ہوا۔ اس کا چہرہ بے یقینی کسی کیفیت لیے ہوئے تھا۔ وہ ایمن کو افسوس کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ ایمن نے اس کی نظروں کی تپش پا کر نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم بھی مجھے بدکردار ہی سمجھو گی۔ میں نے سونے کا نوالہ چھوڑ کر ایک کیچڑ کو اپنا رزق بنا لیا تھا۔ وہ اپنے سفید کومل ہاتھوں سے اپنے چہرے پر آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں اس سے بابا کے آفس میں ملی تھی۔ پہلی ملاقات میں اس سے بہت متاثر ہوئی، اور دوستی کی جانب بڑھا ہاتھ نہ جانے کب محبت میں تبدیل ہو گیا۔ میں نہیں جانتی، یہ مکمل ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور میں انجان تھی۔ اس نے اب اپنی مکمل کہانی اسے سنانا شروع کی تھی۔ میں نے اس بارے میں ماما کو بتایا تھا، مگر ماما حیدر کے لیے مجھے سوچ رہی تھی، اور پھر قسمت کی خالہ نے سامنے سے رشتہ مانگا۔ میں نے آخری دم تک کوشش کی مگر بیکار رہی۔ پھر تمہارے گھر سے جانے کے بعد خالہ کی انسیکیورٹی بڑھ گئی۔ حیدر تمہیں پسند کرنے لگا تھا، اور اس بات کا ذکر اس نے نفیس خالو سے بھی کیا تھا، جو کہیں شگفتہ خالہ نے سن لیا تھا۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ نور پر ایک نیا انکشاف بھی ہوا تھا۔ نور مزید حیرت کی کھائی میں گرتی نظر آئی۔ حیدر مجھے پسند کرنے لگا تھا؟ وہ منمنائی، جیسے اسے اس بات پر یقین ہی نہیں ہوا۔ ہاں، اس لیے عزیر کے ساتھ حیدر کا نکاح بھی رکھ دیا گیا، اور مجھے زبردستی کی دلہن بنا دیا گیا۔ اس وقت میں کمزور تھی، اور یہی وقت تھا جب اس شیطان نے مجھ پر وار کیا اور گھر سے بھاگ جانے کا منصوبہ میرے دماغ میں ڈالا۔ میں اس کی بات پر اندھوں کی طرح اعتماد کرتی، اپنے بابا کی عزت کو پل میں رسوا کرتی، اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نور نے اس کا کاندھا تھپ تھپایا اور تسلی دی اسے۔ میں نے اپنے بابا کو دھوکہ دیا تھا، مجھے اس کا حساب چکانا تھا، مگر اتنی جلدی میں نہیں جانتی تھی۔ اس کا مقصد صرف پیسہ تھا۔ کچھ رقم جو ساتھ لے کر نکلی تھی وہ اس نے اپنے پاس رکھی۔ پھر اس کی نیت نہیں بھری تو ایک ڈانس بار میں میرا سودا کر دیا اور مجھے بیچ دیا۔ میں ایک ناچنے والی کے نام سے مشہور ہو گئی، اور ایک عورت کے لیے اس کی عزت کا سودا کتنا برا ہوتا ہے یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ وہ گھر جیسا بھی تھا میرا محافظ تھا۔ جیسے اس گھر کو چھوڑا میری عزت بھی وہیں چھوٹ گئی۔ آنکھوں کے کناروں میں آنسو نہیں تھے، درد تھا، جسم کا پور پور جیسے درد میں ہوں۔ روح پر لگے زخم اتنی جلدی نہیں بھرتے۔ میں اس وقت جان گئی تھی، سوائے محرم کے کوئی آپ کا محافظ نہیں ہوتا، کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ سب نوچ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ سب اپنی قسمت سمجھ کر قبول کیا میں نے، مگر اس دن پارٹی میں ایک مہربان شخص اس بار میں مظلوم لڑکیوں کا محافظ یا مسیحا بن کر آیا۔ یوسف نام تھا اس کا، بس نام ہی سنا تھا میں نے۔ اس نے تمام لڑکیوں کو آزادی کی کرن دی، مگر میں آزاد ہو کر پھر غلام تھی۔ یوسف کا نام سن کر اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، یعنی وہ یوسف اس دن ان لڑکیوں کو بچانے آیا تھا۔ وہ مہربان تھا یا پھر نہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ دم سادے اس کی داستان سن رہی تھی۔ میں بھاگ آئی، لیکن واپسی کا راستہ دکھا ہی نہیں۔ ہر جگہ بھیڑیے ہی تھے۔ یہ چاقو چوبان چہرہ ہی سب سے بڑا مسئلہ تھا میرا۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ان مہینوں دیکھی، تھک گئی تھی میں بھاگتے بھاگتے۔ ہمت کر کے سوچا زندگی ختم کر دوں، مگر زندگی ختم کر دینا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے، اور نہ ہی اتنی ہمت میں جمع کر پائی۔ اس لیے سوچا گاڑی کے آگے آ جاتی ہوں، یہی آسان طریقہ لگا مجھے، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے مجھے تم سے ملا دیا۔ اس نے اپنی بات کے اختتام پر ایک تلخ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ آنکھوں کے کنارے اب بھی درد کی عکاسی کر رہے تھے۔ تم فکر نہ کرو ایمن، جب تک میں ہوں تم فکر مند نہ ہونا۔ وعدہ کرو مجھ سے، آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ اس نے وعدہ چاہا۔ ایمن نے اپنی ہتھیلی اس کی ہتھیلی پر جمائی۔ وعدہ، وہ دھیمے سے بولی۔ وہ اس کا درد کی شدت اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ ہم یہاں سے کب جائیں گے؟ ایمن خود کو نارمل کرنے کے لیے موضوع تبدیل کرتے ہوئے بولی۔
اس کے سوال پر نور کے تاثرات تبدیل ہوئے تھے۔ ایمن، ہم یہاں رہیں گے، مگر میں جانتی ہوں تمہارے ذہن میں اٹھتے سوال، مگر ابھی میں اس کا جواب تم کو نہیں دے سکتی۔ وقت آنے پر پوری بات بتاؤں گی۔ اس نے ایمن کے سوال کرنے سے پہلے ہی جواب دیا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، ملازمہ اجازت لے کر اندر آئی اور شام کی چائے اس کی ٹرالی پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے چائے پیش کی، پھر یوں ہی ٹرالی واپس لے گئی بغیر کچھ کہے۔ نور ان سب ملازموں اور گھر والوں کا عجیب رویہ دیکھ تھوڑی کھٹکے میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں شک کا بیج آ گیا تھا کہ کوئی مسئلہ تو تھا اس حویلی میں، مگر کیا؟ ایک تو عجیب نمونی کو پیچھے لگا رکھا ہے۔ اس نے اپنے فون کو دیکھا اور بیزاری سے کہا، جہاں کثیر تعداد میں کالز تھی، وہ جہاں کھڑا تھا وہاں ایسا معلوم ہوتا جیسے کچھ دیر پہلے برسات ہوئی ہو۔ موسم کافی خوبصورت ہو رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے باہر کھڑا ان کالز کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک ضروری بات بتانی ہے، کال کو اٹھاؤ۔ میسیجز پر نظر پڑی تو اس کے کشادہ ماتھے پر بل نظر آنے لگے۔ اس نے اپنے لبوں کو بھینچا، پھر اس نمبر پر کال ملائی۔ فون کی ایک بیل پر ہی ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو، ایک گمبھیر آواز وہاں گونجی تھی۔ ہیلو، تم کو کب سے کال کر رہی تھی، کہاں تھے تم؟ سوال کیا گیا۔ اپنی اوقات میں رہو اور یہ بتاؤ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اس نے تڑق سے جواب دیا تھا۔ وہ تمہارے اورنگزیب کی بیٹی واپس آ گئی ہے، ہماری منزل پر ناگن بن کر بیٹھے۔ اس نے طنزی انداز اپنایا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ سستے نشے کم کیا کرو۔ اس بچے کو میں نے خود دیکھا ہے مرے ہوئے۔ اگر یقین نہیں ہے تو پیچھے بنی قبر کو دیکھو، آ جائے گا یقین۔ بات کرنے کے لیے فضول ہتھ کنڈے نہ اپنایا کرو۔ اس نے مقابل کی بات کو سستے میں لیا اور اسے جھڑکا۔ دیکھو، تم مانو نہ مانو، میرے پاس ثبوت ہے، میں نے خود اس کا خط دیکھا ہے۔ وہ اپنی بات کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ سیریسلی؟ ایک خط کو دیکھ کر تم نے یہ اندازہ کر لیا کہ وہ زندہ ہے؟ نہ جانے میں نے تم جیسی کو اپنے ساتھ کیوں ملایا جس میں عقل نام کی چیز نہیں۔ اب ان فضول جھگڑوں میں مجھے شامل نہ کرنا پلیز، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی بات کرتی، اس نے موبائل بیڈ پر پٹخا اور بھاگتی کمرے سے نکل گئی۔ حیدر، مجھے کیسے؟ مطلب مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ حیدر ایسا کچھ سوچتا ہے۔ رات ہو چکی تھی، ایمن سو رہی تھی، جبکہ وہ ایمن کے برابر میں نیند دراز تھی اور تکیہ ہاتھ میں لیے سوچ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس تھوڑی سی روشنی تھی جو دروازے کے ساتھ بنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، کیونکہ سیڑھیوں پر لگا بلب ابھی تک جل رہا تھا۔ مگر میں نے کبھی کچھ ایسا محسوس نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے ایمن سے جھوٹ کہا گیا ہے۔ اس نے ایک وجہ نکالی، مگر صرف میرے متعلق ہی کیوں جھوٹ کہا گیا؟ اس بات پر تو کوئی پاگل بھی یقین نہ کرے کہ حیدر جیسا خوبصورت، سمجھدار اور ویل ایجوکیٹڈ بندہ مجھ جیسی ان پڑھ، غریب اور بد شکل سے پسند کا اظہار کرے گا۔ وہ دوبارہ ایک وجہ نکالا اس بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ سوچ سے نئی سوچ نکلی۔ گھڑی یوسف چودھری پر اٹکی۔ یوسف چودھری، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہیں دیکھا دیکھا لگ رہا ہے، مگر کہاں یاد نہیں آ رہا۔ اس نے اپنی انگلی اپنے ماتھے پر رکھی، جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید نیوز پیپر پر۔ نہیں، اس کی تو ہر جگہ ایک نئی تصویر ہوتی ہے، کبھی بوڑھا بن جاتا ہے، کبھی جوان۔ عجیب پہیلیوں میں ہے یہ آدمی، مگر میں نے اس شکل کا بندہ پہلے بھی کہیں دیکھا۔ وہ اوپری ہونٹ کا کونا دانتوں سے کاٹے گہری سوچ میں تھی۔ کہاں دیکھا ہے؟ یاد کر نور، شاید پھر کچھ معلوم ہو جائے۔ بس اسٹاپ؟ نہیں۔ رکشے والے کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس دن گھر آیا تب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکے کو مارا تب بھی نہیں۔ کہاں دیکھا تھا آخر اسے؟ وہ دانت بھینچے اب شدید جھنجھلاہٹ سے اشاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب تک اسے یاد نہیں آ جاتا اسے نیند نہیں آنی تھی۔ وہ یہ بات جانتی تھی اور یہ عادت اس کی پرانی تھی۔ چاہے کوئی گانا، کوئی نام یا کوئی چیز وہ بھول جاتی تو اسے جب تک یاد نہیں آتا وہ اپنے دماغ کو لگا رکھتی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے کچھ یاد آیا۔ وہ حیدر کا دوست، ہاں، جس نے مجھے بچایا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ چھوڑو، یوسف کی شکل اسے مشابہت رکھتی ہے۔ ایسا لگتا ہے یوسف اس کا بڑا بھائی ہو۔ ہاں، مگر وہ تو ترکی میں رہتا ہے۔ اس کا یہاں اس ویران حویلی میں سیاست دانوں سے کیا تعلق؟ ویسے بھی دنیا میں ہوتا ہے شکلیں ملتی ہیں بہت سے لوگوں کی،
انٹرسٹنگ بات ہے نا؟ اور کتنا مزہ ہے جب دونوں آمنے سامنے آئیں، جڑواں 3 بن جائے گی۔ آخر بالآخر کوشش کے بعد اسے یاد آیا ہی تھا۔ اب وہ مسکرا رہی تھی اور نہایت ہی کوئی الٹی بات اس نے سوچی تھی۔ آپ کی بیٹی صحیح سلامت ہے، آپ کے برابر والا کمرہ اسے دیا ہے، بہت جلد آپ بھی آ جائیں گے۔ وہ فون کان سے لگائے بات کر رہا تھا، اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہاں، وہی مصنوعی سیاہ پتلی اب اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ اس کی آنکھوں کا شفاف رنگ کسی گہرے سمندر کی مانند لگ رہا تھا۔ تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں بارش، میں نہیں جانتا، مقابل کی بیٹھی ہوئی آواز آئی، جو شاید رونے کی وجہ سے ایسی ہو گئی تھی۔ اپنے بیٹے کا شکریہ ادا نہیں کرتے، مگر ابھی گھر والے بے خبر ہیں اس بات سے۔ نور کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ان لوگوں سے، تبھی اس بات کو میں نے کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ اس نے آہستگی سے اپنی بات کہی تھی۔ مجھے یقین ہے تم کسی مضبوط ڈھال کی طرح اس کی حفاظت کرو گے۔ اللہ تم دونوں کی حفاظت کرے۔ اس نے دعا دی، جس پر بارش کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اپنا خیال رکھیں اور دوائیں ٹائم پر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس نے یہ کہا، پھر کال کاٹ دی گئی۔ ایک بڑا سا کمرہ تھا جہاں ہر چیز سادی تھی۔ فرنیچر میں بھی کوئی ڈیزائن نہیں تھا۔ اتنی رات کو بھی یوسف چودھری کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ کھڑکی کے سامنے سیاہ آسمان اور روئی جیسے بادل تھے۔ لائٹ پرپل رنگ کا سادہ فرنیچر، وہ اس کے مزاج کی سادگی کو بیان کر رہا تھا۔ اس نے جلتے ہوئے لیمپ کو بند کیا، پھر سونے کے لیے لیٹا۔ ایک حفاظت اور ایک وعدہ، اس سے بڑھ کر شاید کچھ نہیں ہمارے درمیان۔ اس نے خود سے یہ بات کہی اور پھر کروٹ لیے آنکھیں بند کیے کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ خود سے یہ بات کہتا، نہ جانے کس بات کا یقین وہ خود کو دلاتا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ہم دریا کے وہ 2 کنارے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے، ساتھ ساتھ چل تو سکتے ہیں۔ یہ راستہ جو میں نے چنا ہے، میں نہیں چاہتا کوئی میری آس لگائے، میں اس راستے پر مجھے اکیلے ہی بڑھنا ہوگا۔ وہ یہ کہتا اس کی آنکھ نم ہوئی تھی۔ وہ کس راستے کی بات کر رہا تھا، اور ایسا کون سا خوف تھا جس سے وہ نور کو دور رکھنا چاہتا تھا؟ ہر دن کی طرح آج بھی چمکتا سورج اپنی شان سے آسمان میں چمک رہا تھا۔ دن چڑھ آیا تھا، مگر نور کی نیند ابھی تک نہیں ٹوٹی تھی، اور یہ رات دیر تک جاگنے کا نتیجہ تھا۔ ایمن اس کے مقابلے میں جاگ چکی تھی اور اس کے اٹھنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ اکیلے تو وہ باہر نہیں جا سکتی تھی۔ نور، اٹھ جاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میں باہر جا بھی نہیں سکتی۔ اس نے آخری کوشش کی تھی اس کو اٹھانے کی۔ نور آنکھیں مسلتی نیند سے بیدار ہوئی، مگر خماری نے اب بھی اپنا اثر نہیں چھوڑا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، پھر دوبارہ بستر پر گری، اوندھے منہ ہو کر۔ ایمن، صبح ہی سوئی ہوں میں، تھوڑی دیر اور سونے دو، ویسے بھی ساری رات سو نہ سکی تھی میں۔ وہ نیند کی خماری میں بھاری آواز میں آہستہ سے بولی۔ ایسے کیسے سونے دوں تمہیں؟ دوپہر کا وقت ہے، سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ کیا سوچیں گے یہ لوگ؟ ایمن اس کا کاندھا پکڑتی اسے سیدھا بٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ کون لوگ؟ بند آنکھوں سے سوال کیا گیا۔ یوسف چودھری، اور کون؟ 3 بار چکر لگا چکا ہے وہ اس کمرے کے، ہر بار اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیتی ہوں کہ تم سو رہی ہو۔ آتی جمائی رکی۔ ایمن کی بات انرجی ڈرنک کا کام کر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ سوال کیا گیا۔ آنکھیں کسی جلتے بلب کی طرح روشن تھی۔ تم سے کوئی بات کرنی تھی اکبر چودھری کے لیے، اور تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم کیئر ٹیکر کی حیثیت سے یہاں آئی ہو۔ ایمن کنکھیوں سے اسے گھور رہی تھی۔ ایک تو یہ یوسف چودھری کا ایک کانٹا بن گیا ہے، کھڑوس آدمی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ بولو بھی، کیا کہہ رہی ہو؟ اور تم کو جاب کے لیے یہی جگہ ملی تھی؟ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، جو کہ ایک جیل کی سی صورت لگی۔ ہاں، رہنے کے لیے گھر اور کھانا پانی سب دے رہے تھے، کیا ہی برائی ہے اس میں؟ وہ اپنے بیڈ سے نیچے اتری اور اپنے لمبے بالوں کو جوڑے میں قید کیا۔ برائی گھر میں نہیں، یہاں کے پراسرار لوگوں میں ہے۔ ایمن بھی بیڈ سے اتر کر اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ تو مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا؟ اچھا خاصا پے کر رہے تھے یہ لوگ۔ وہ نظریں چراتی اب بیڈ کی چادر درست کر رہی تھی۔ نور، یا تو تم بے وقوف ہو یا مجھے بے وقوف سمجھ رہی ہو۔ جس طرح ہم اس گھر میں آئے، ایسے کوئی ملازم نہیں آتا۔ اوپر سے پہلے اس شخص نے ہمارا سامان اور تمام ضروریات کی چیزیں اس کمرے میں رکھوا دی، جیسے وہ پہلے سے جانتا تھا کہ تم یہاں آؤ گی۔ اور اگر مان لیا تو تم کو اس روم میں کیوں رکھا؟ تم ملازمین کے کمروں میں کیوں نہیں؟
اور ساتھ مجھے بھی رکھ لیا. یہ بات تمہیں عجیب نہیں لگ رہی؟ ایمن اس کا جھوٹ پکڑتے ہوئے بولی. اس کی آنکھوں میں شک تھا، جبکہ نور کمرے کو صاف کر رہی تھی، جیسے اس کے سوالوں سے بچنا چاہ رہی ہوں. وہ جہاں جاتی ایمن اپنا رخ اس جانب کر لیتی. مجھے کیا پتا اس بارے میں، چھوڑو یہ سب. نور نے کھڑکی کے پردے برابر کیے، پھر چلتی دروازے کے قریب پہنچی. دروازہ کھولا، سامنے ایک بکٹ پڑا تھا، وہ دروازے کے ساتھ ہی لگا رکھا تھا. دروازہ کھلتے ہی وہ گلدستہ اس کے قدموں پر گرا. لکڑی کا فرش تھا اور اس نے اپنے کپڑے کے جوتے پہنے ہوئے تھے جو ملازمہ نے اسے دیے تھے. ایمن یہ دیکھو. وہ حیرانی سے پلٹی. ایمن چل کر اس کے پاس آئی. سامنے ریڈ ٹیولپ کا گلدستہ پڑا تھا. ایمن کے چہرے پر ایک خوشگوار حیرانی تھی. کتنا خوبصورت ہے یہ. اس نے گلدستے کو ہاتھ میں لیا. ہاں، مگر یہ یہاں کس نے رکھا؟ نور نے مضطرب نظروں سے اسے دیکھا. معلوم نہیں، مگر ہو سکتا ہے یہاں استقبال کرنے کا یہی انداز ہو. ایمن کاندھے اچکاتے ہوئے بولی. اس کی لاپرواہی دیکھ نور اس کی بات پر اشش کر اٹھی. واہ، مطلب ایک انجان گھر میں ایک انجان گلدستہ دیکھ کر میں خوش ہوں. نور نے غصے سے اس کی جانب دیکھا جو ان ریڈ ٹیولپ کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی. تمہیں پتہ ہے نور، ہر پھول کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے. جیسے لال گلاب گہری محبت کی نشاندہی کرتا ہے اور سفید گلاب انوسینس، معصومیت، مخلصی اور وفاداری کا سائن دیتا ہے. اسی طرح گارڈنیا فلاور سیکرٹ لو، امن، تحفظ اور امید کی طرف اشارہ کرتا ہے. للی جو ہے جذبہ پاکیزگی اور شاہانہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. بالکل اسی طرح ریڈ ٹیولپ ایک پرفیکٹ لو کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ زیادہ تر نیولی کپل ایک دوسرے کو دیتے ہیں. اس کا گہرا سرخ رنگ محبت کے احساس کو ابھارتا ہے. وہ سانس لینے کو رکی، ایک نگاہ اس پر ڈالی جو غور سے اس کی بات سن رہی تھی. تم اتنا کچھ کیسے جانتی ہو پھولوں کے بارے میں؟ میں تو اس کا نام تک نہیں بتا پاتی. نور تعجب سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہی تھی. اس کی بات پر ایمن مسکرائی. مجھے بچپن سے ہی پیڑ پودوں کے بارے میں جاننا اچھا لگتا ہے. تمہیں پتہ ہے، ہمارے گھر میں ایک گارڈن تھا جس کی پوری ذمہ داری میں اٹھاتی تھی. وہاں میں نے یہ سارے پھول لگائے ہوئے تھے. وہ مسکرا کر ایک پرانی یادوں سے بتا رہی تھی. اس کی چہرے کی مسکراہٹ سے یہی لگتا تھا کہ وہ پھولوں سے اور پیڑ پودوں سے کافی حد تک متاثر ہے. تمہیں پتہ ہے، اس کا ایک اور مطلب ہے. یعنی یہ پھول بھیجنے والا تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کے جذبات سچے ہیں اور وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے. میں نے بھی یہ باراج کو بھیجے تھے جب مجھے اس سے محبت ہوئی تھی. وہ کہتے کہتے رکی. چہرے کی مسکراہٹ پل کو بدل گئی. چہرے پر سوائے درد کے کچھ نہیں بچا تھا. وہ مسکراتا چہرہ مرجھا چکا تھا. اس نے وہ گلدستہ نور کے حوالے کیا اور نور کا ایک سوٹ نکال کر اپنے وہ کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی. نور کو اس کی حالت پر صرف افسوس ہو کر رہ گیا تھا. آہ ایمن آہ. اس نے ٹھنڈے سانس خارج کی. لہجے میں اداسی تھی. گلدستہ اٹھا کر باہر رکھے ٹیبل پر رکھ دیا. نہ جانے کون تھا جو اس کو یہاں رکھ کر چلا گیا تھا. اسے لگا شاید کوئی غلطی سے رکھ کر گیا تھا، اس لیے اسے باہر واپس ٹیبل پر رکھ دیا اور دروازے کو بند کر دیا. یوسف، وہ لڑکی ابھی تک نہیں آئی. تم نے اسے گھر تو نہیں بھیج دیا؟ زرسانگا باورچی خانے سے باہر آئی. یوسف اپنے کسی کام سے باہر جا رہا تھا. ان کی آواز پر رکا. بلیک ہائی نیک پر بلیک کوٹ اور ہاتھ میں گھڑی باندھی ہوئی تھی. پھر سے وہی مصنوعی آنکھوں نے اس کی گہری سمندر جیسی آنکھوں کو چھپا کر رکھا تھا. اس نے اپنی کالی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، پھر ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ سے ٹائم دیکھا. گھڑی 12:30 بجا رہی تھی. دادی سائیں، وہ... یوسف کچھ کہتا اس کی بات کاٹی جا چکی تھی. السلام علیکم. سلام کی آواز عقب سے سنائی دی. یوسف نے گردن کو ترچھا کیے دیکھا. وہ لال رنگ کی لیلن کی قمیص جس پر گول دائرے جیسا پرنٹ تھا. رنگ برنگی دائرے مختلف سائز کے بنے ہوئے تھے. کالی شلوار اور کالا ہی دوپٹہ جو سر پر لیا ہوا تھا. وعلیکم السلام میری بچی. ابھی یوسف سے تمہارا ہی پوچھ رہی تھی میں. زرسانگا یوسف کو پیچھے کیے اس کے سامنے آئی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. اپنی سگی دادی کو قریب پایا. ایک سکون جو روح کے پور پور میں اترا تھا. ان کا لمس کتنا شفقت سے بھرا تھا. کتنی ہی محبت تھی جو اس ایک لمس میں تھی. یہ کوئی وقت ہے اٹھ کر آنے کا؟ ہمارے ہاں ملازمین سورج نکلنے کے بعد ہی اٹھ جاتے ہیں، اور آپ تو لگ رہا ہے جیسے مالکن ہو اس گھر کے. سب سے دیر اٹھی ہیں.
اپنے گھر میں مجھے کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں ہے۔ وہ ابھی سکون اور محبت سے چور تھی جب بجلی سی تیز آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، اور یہ کوئی اور نہیں، اس کی خوشیوں کا دشمن یوسف چودھری تھا۔ بقول اس کے، وہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کب کیسے اتنی لمبی نیند لے لی میں نے۔ وہ ہاتھ باندھے سر جھکائے کہہ رہی تھی، یوسف جانے دو، کبھی تو اصولوں کو توڑ دیا کرو۔ وہ نئی ہے، وہ گھر کے اصول نہیں جانتی۔ زرسانگا نے اسے سمجھایا، دادی سائیں، اصول توڑنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ آپ آج سے دادو کے سارے کام آپ کریں گی۔ میرے گل خالہ دادی سائیں اور آپ کے علاوہ کسی پانچویں کو میں نہ دیکھوں، دادو کے کمرے کے آس پاس بھی، سمجھیں آپ؟ اب جائیں آپ، گل خالہ آپ کو سارے کام سمجھا دیں گے۔ آواز تیز نہ تھی مگر لہجہ پھر کسی وارننگ سے کم نہ لگا۔ اس کے سامنے کوئی 10 منٹ بھی مشکل سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تم اس کی بات کا برا نہ منانا، وہ ایسا ہی ہے، اصول اور اپنے کال کا پکا۔ آؤ میں تمہیں کام سمجھا دوں۔ جب وہ دروازے سے نکل کر جا چکا تھا تب اماں سائیں نے اس سے کہا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ ایمن جو سیڑھیوں تک پہنچی تھی، نور کی شامت آتی دیکھی تو دوبارہ کمرے میں بند ہو گئی۔ گل دیکھو، یہ نئی کیئر ٹیکر ہے، دادو کے لیے رکھا ہے، سمجھا دو اس کو کام، اور سارے بنائے گئے اصول بھی۔ وہ کچن میں موجود تھی جہاں گل کھڑی فروٹس کاٹ رہی تھی۔ اچھا ماں سائیں، میں اس کو رولز والا پرچہ دے دوں گی، آپ یہ فروٹس کھائیں، ابھی تازے ہیں، رحیم بابا باغ سے لائے ہیں۔ اس نے پلیٹ زرسانگا کے آگے کی جس میں کچھ سیب تھے، کچھ ناشپتی اور کچھ انگور۔ شکریہ بیٹی۔ زرسانگا نے مسکرا کر پلیٹ لی۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہ ایک بہت بڑا اور کھلا کچن تھا جہاں ہر ضرورت کی چیز موجود تھی۔ نور فریج کے ساتھ کھڑی تھی جس پر کچھ مقناطیس کے فروٹ فریج کے اوپری دروازے پر لگے ہوئے تھے۔ تم، نام کیا تمہارا؟ گل نے سارا کچرا ساتھ رکھے ڈسٹ بین میں ڈالا اور ہاتھ صاف کے ٹیشو سے پہنچتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی۔ بلکہ نام چھوڑو، میں تمہیں خود نام دوں گی، جیسے شبنم۔ ہاں شبنم نام کیسا ہے؟ گل نے اس کی طرف دیکھا، وہ جیسے اس ناانصافی پر بولنا چاہتی تھی۔ بتاؤ کیسا ہے شبنم نام؟ بلکہ نہیں، شیلا، شیلا نام سوٹ کرے گا تم پر۔ وہ کچھ سوچنے کے بعد ایک عجیب سا نام اس کے سامنے لائے۔ اس نے عجیب سی شکل بنائی۔ نہیں، پہلے والا ہی اچھا ہے، وہی رہنے دیں۔ وہ اسے پہلے کوئی اترنگی نام سوچتی۔ نور نے ان کی سوچ کو روکا۔ ہاں، مجھے بھی شبنم اچھا لگا۔ وہ مسکرائے۔ نور کو اپنے نام کی اس بے رحم قتل پر افسوس ہوا جس پر اس نے صبر کے گھونٹ نہیں بلکہ پورا سمندر پیا۔ اس کا نام تھا جو اسے پسند تھا کیونکہ یہ نام اسے احمد نے دیا تھا۔ ہاں شبنم، یہ جو ہیں یہ رولز ہیں گھر کے، ہر فرد یہ رولز فالو کرتا ہے، یہاں تک کہ ملازم بھی، اور کچھ رولز ایکسٹرا ہیں، یہ خاص کر تمہارے لیے ہیں کیونکہ تم بابا سائیں کی کیئر ٹیکر ہو اس لیے۔ انہوں نے 20 پرچے اس کے حوالے کیے جو ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ رولز کا پرچہ نہیں، پرچے تھے۔ اس نے دل میں خود کو کوسا، اتنے پرچے تو اس نے کبھی اسکول میں یاد نہیں کیے تھے۔ وہ سچ میں آدھا پاگل تھا، بھلا اپنے گھر میں بھی کوئی اتنے قواعد کے ساتھ رہتا ہے؟ پکڑو اسے، ایک بار اسٹڈی کر لو ٹھیک، پھر کوئی رول نہ ٹوٹے، ورنہ یوسف چودھری سختی سے پیش آئے گا اور ہو سکتا ہے تم یہ جاب کھو دو۔ وہ کہتی کچن سے نکل گئی جبکہ نور اتنی لمبی لسٹ دیکھ کر چکرا کر گرنے کو تھی۔ ڈیڈ، میڈیا تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے، غصے میں ہو گیا یہ سب۔ ڈیڈ، آئی سویئر میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا یہ۔ ایک نوجوان لڑکا مزار کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 25 سے 30 برس تھی۔ گھنگریالے بھورے بال جو اس کے ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ عام سے نکوش کا مالک تھا، ہاتھ میں مہنگی واچ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے اس کا باپ اشتعال انگیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عمر، بات یہ نہیں ہے، کتنی بار کہا ہے غصے پر قابو رکھو اپنے، الیکشن قریب ہے، اکبر چودھری اپنے پوتے کو میدان میں لے آیا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا؟ عمر قید ہو سکتی ہے تمہیں۔ وہ شہادت کی انگلی دکھائے اس سے انجام سے خوفزدہ کر رہا تھا۔ کالے بال جن میں سفیدی مائل تھی، گلے میں چین لٹکی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی لاپرواہی اسے مصیبت میں ڈال گئی تھی۔ ڈیڈ، اس لڑکی نے مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے، دا عمر مزار جہانگیر کو۔ آپ چاہتے ہیں میں اسے ایسے ہی جانے دیتا؟ وہ تمکنت سے کہتا اب اپنے باپ کے مقابل کھڑا تھا۔ بیٹا، میں جانتا ہوں تمہاری ایگو ہرٹ ہوئی تھی،
وہ 2 टके की लड़की को मैं खुद देख लेता। तुम खुद इस केस में शामिल नहीं होते। तुमने मेरे लिए परेशानी खड़ी कर दी है। जानते हो, यूसुफ को मालूम हो गया तो वो इस बात से तुम्हारी जान ले सकता है। तुम यूसुफ को नहीं जानते। वो घबराई सी शक्ल लिए उसके शानों पर हाथ रखे कह रहा था, कम ऑन डैड, यूसुफ चौधरी कोई देव नहीं है। वो लापरवाही से कांधों से हाथ हटाता पीछे हुआ। उमर, मेरी बात सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगे। घर से बाहर ना निकलना तुम एक पल के लिए भी। वो उसे हदायत दे रहे थे, जबकि वो उनकी बात को हल्के में ले रहा था। अच्छा ना डैड, बस अब मैं जाऊं? उसने कदरे बेजारी से कहा था। जाओ, लेकिन भूल कर भी घर से बाहर ना निकलना। उसने याद दहानी करवाई, जबकि वो उछलता कूदता वहां से निकल चुका था। बोलो इजहार, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया तुमने? यूसुफ उसके सामने खड़ा था, जबकि इजहार के चेहरे पर संजीदगी थी। वो लोग ऐसी जगह पर थे जहां वीरानी थी और गाड़ी का पुराना सामान रखा हुआ था। ये वही जगह थी जहां नूर को अगवा किए लाया गया था। यूसुफ भाई, बात ही कुछ ऐसी है। मिर्जा के बेटे ने एक लड़की से बदतमीजी के बदले में लड़की ने उसे चमाट लगाया। उसको उसने अना का मसला बनाया और उस लड़की पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। कुछ लोगों ने वो लड़की अधमरी हालत में खेत में मिली। मौके पर लोगों ने तिब्बी इमदाद दी, उसकी जान बचा ली गई और बयान में उसने उमर मिर्जा जहांगीर का नाम लिखवाया। मगर उसकी बात से यूसुफ के चेहरे के तासुरात मुतगय्यर हुए। चेहरे पर वाजिया सख्ती थी। इजहार ने अधूरी बात छोड़ी, मगर क्या? गुस्से से उसकी छोटी हुई आंखें अब इजहार पर सवालिया नजर डाली हुई थी। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उस लड़की की कंप्लेंट भी दर्ज नहीं की। वो गर्दन झुकाए अपनी बात कह रहा था। यूसुफ ने गुस्से से दांत पीसे और अपनी मुट्ठियां बंद की। शिद्दत इतनी थी कि नाखन हथेली में पेबस्त हो गए। यूसुफ भाई, अकबर चौधरी ने आपको बताने से मना किया था। वो चाहते हैं आप इस मामले में दखल न दें। ये पार्टी के लिए अच्छा होगा। यूसुफ की सख्ती से तासुरात कुछ गलत होने की दलील दे रहे थे। तभी इजहार ने अकबर चौधरी का ऐलान उससे बताया था, जिस पर यूसुफ के चेहरे पर पुरस्कारियत से मुस्कान आई। दादो ठीक कहते हैं, हमें किसी के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। वो ये कहता जाने के लिए मुड़ चुका था, मगर उसके चेहरे के तासुरात और उसके लक्षण कुछ अच्छे मालूम नहीं हो रहे थे। क्या खाने पर भी पाबंदी है? एमन, जो ऊंधे मुंह होकर लेटी हुई थी, एकदम सीधी होकर बैठी थी। हाँ, कहता है असूल टूटने के लिए नहीं बनाए जाते। वो उन पर्चों को पलटते हुए बोली, सुबह 6 बजे उठना है और 7 बजे नाश्ता, 1 बजे दोपहर का खाना, 4 बजे रिफ्रेशमेंट, 8 बजे रात का खाना। ये दादों की लिस्ट है पूरी। आप बाहर नहीं जा सकते और ना ही बाहर का खाना घर में लाया जा सकता है। अगर मुझे कहीं भी बाहर जाना है तो पहले इसको इत्तला देनी होगी। और हाँ, मुकम्मल डिटेल, मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलना है और क्या करना है। वो पर्ची पकड़े बेड पर हाथ रखे पीछे हुई और गर्दन को ऊपर किया। या अल्लाह, ये तो जेल है कोई। एम्मा ने थूक निकला। यही नहीं, मुझे इस घर से बाहर किसी से बात करने की भी इजाजत नहीं, गैर लोगों से। नूर ने एक और रूल बताया। नूर, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे लग रहा है कि बात कुछ और है। एमन की छठी हिस्स ने कुछ गलत होने का एहसास दिया। हाँ, मुझे भी लगता है। निहायत बेतुके असूल लिखे हैं इसमें। नूर ने भी इस बात की हामी भरी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों उस दस्तक पर दरवाजे की जानिब मतवज्जो हुई। एम्मा ने उठकर दरवाजा खोला। शबनम है? मुलाजमा ने सवाल किया। एम्मा ने अजीब सी शक्ल बनाई। नहीं। कौन शबनम? उसने सवाल किया था। नूर दरवाजे के पास आई। हाँ, क्या हुआ? उसने मुलाजमा से पूछा, जबकि एमन खाली आंखों से घूर रही थी। आपको बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं, मुलाजमा ने इत्तला दी। जाओ, तुम आती हूँ मैं। उसने मुलाजमा को जाने को कहा। बात सुनो, ये शबनम कौन है? एमन कमर पर हाथ रखे सवाल कर रही थी। अरे यार, इन लोगों ने मेरे नाम को भी मुझसे ले लिया। मुझे नया नाम दिया है, शबनम। वो मुंह बनाकर बोली और शबनम पर काफी जोर दिया। एमन की हंसी निकली। शबनम। वो जोर से हंसी। नूर ने उसे घूरा। कितना फिल्मी नाम है तुम्हारा, शबनम। वो मुस्कुराई थी। ये भी यूसुफ चौधरी की करामात में से एक है। अब चलो, हमें लाउंज में जाना है। न जाने क्या कमेटी बैठी हो उधर। नूर उसका हाथ खींचकर लाउंज में ले गई, मगर वो अब भी उसके नाम का मजाक बना रही थी। सुनो, आज शाम में साइन के लिए दलिया
اور چنے کا سالن بنا دو، ٹھیک ہے؟ زرسانگا نے رات کے کھانے کا مینیو اسے دیا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اب انہوں نے ایمن کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ نور نے ایمن کو دیکھا، پھر کچھ سوچا۔ یہ میری بہن ہے، میرے ساتھ ہی رہے گی یہ، اس نے نظریں جھکائے کہا۔ انہوں نے سرسری انداز میں کہا، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ کوئی بھی مفت میں روٹی کیسے توڑے گا ادھر؟